السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 141 تا 166 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسخرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر
ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ بولے تم پر تو جادو ہوا ہے، تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ فرمایا یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری، اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے، تو انہیں عذاب نے آ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روئیں یعنی کہ بیویاں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی دنیا کی کہ یہ نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں اور کبھی عذاب نہ آئے، کبھی موت نہ آئے۔ آگے ان نعمتوں کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فروا بمانی فخر و غرور ہے، معنی یہ ہوئی ہے کہ اپنی صنعت پر غرور کرتے اتراتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مصرفین سے مراد مشرکین ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مصرفین سے مراد وہ 9 شخص ہیں جنہوں نے ناکا کو قتل کیا تھا۔ کفر و ظلم اور معاصی کے ساتھ ایمان لا کر اور عدل قائم کر کے اور اللہ کے مطیع ہو کر، معنی یہ ہے کہ ان کا فساد ٹھوس ہے جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ بھی نہیں، اور بعض مفسدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں اور کچھ نیکی بھی ان میں ہوتی ہے، مگر یہ ایسے نہیں، یعنی بار بار بکثرت جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے عقل بجا نہیں رہی، معاذ اللہ۔ اپنی سچائی کی رسالت کے دعویٰ میں اس میں اس سے مزاحمت نہ کرو، یہ ایک اونٹنی تھی جو ان کے معجزہ طلب کرنے پر ان کے حسبِ خواہش بددعائے حضرت صالح علیہ السلام پتھر سے نکلی تھی۔ اس کا سینہ 60 گز کا تھا، جب اس کے پینے کا دن ہوتا تو وہ وہاں کا تمام پانی پی جاتی، اور جب لوگوں کے پینے کا دن ہوتا تو اس دن نہ پیتی۔ نہ اس کو مارو نہ اس کی کوچے کاٹو، نزول عذاب کی وجہ سے اس دن کو بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا۔ کوچے کاٹنے والے شخص کا نام قدار تھا، اور وہ لوگ اس کے اس فعل سے راضی تھے، اس لیے کوچے کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ کوچے کاٹنے پر نزول عذاب کے خوف سے، نہ کہ معصیت پر تائبانہ نادم ہوئے ہوں یا یہ بات کے آثار عذاب دیکھ کر نادم ہوئے۔ ایسے وقت کی ندامت نافع نہیں جس کی انہیں خبر دی گئی تھی تو ہلاک ہو گئے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کیا مخلوق میں ایسے کبھی اور ذلیل فعل کے لیے تم ہی رہ گئے ہو، جہان کے اور لوگ بھی تو ہیں، انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے۔
उन्हें देखकर तुम्हें शर्माना चाहिए और ये मानी भी हो सकते हैं कि बकसरत औरतें होते हुए इस फेले कभी का मर्तकब होना इंतहा दर्जे की खबासत है कि हलाल तजब को छोड़कर हराम खबीस में मुब्तला हुए होते हो। मैं अपने तमाम मज़ीद नाज़रीन के लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ये दुआ करता हूँ कि आज तक की यहाँ इंशाअल्लाह हमारी तिलावत तर्जुमा और तफसीर अख्ताम पजीर होते हुए आपसे ये सलाह है कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और कुरान पाक अल्लाह ताला आपको सुनने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफाए कामयाबी अता फरमाए और तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए और मुझे और आपको अल्लाह ताला कुरान पाक के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप तमाम दोस्तों ये सलाह रहती है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, खुद भी देखें, अपने बच्चों को यकीन करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को उसकी तरग़ीब दें, यकीन करें, तबलीग करें और इस यूट्यूब के चैनल को जहाँ तक कि आप आगे शेयर कर सकते हैं, ज़रूर इसको आगे सदका जारी समझते हुए शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा